مکہ کس طرح فتح ہوا، یہ ایک بڑی عظیم ہسٹری ہے اور یہ تاریخ کا بڑا اہم ورق ہے۔ اس پر میں روشنی ڈالوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات پیش کر دوں کہ آخر کیا وجہ ایسی ہوئی تھی کہ مکے کو فتح کرنے کا نمبر آیا۔ مکے کے اندر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کی آرمی، صحابہ کی فوج لے کر کے داخل ہوئے، ایسا کیوں ہوا؟ سب سے پہلے یہ بیان کر دینا ضروری ہے، اس کے بعد میں تاریخ مکہ اور مکہ کس طرح سے فتح ہوا میں انشاءاللہ العزیز وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھیے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، خدا ایک ہے۔ اتنی بات پر حالانکہ ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے اور اپنے آپ کو پیش کر سکے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کو اندھیرے سے نکالا، ظلم و طغیان کے دلدل سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کو نکالا اور ہدایت کی راہ پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ لوگوں کو برا لگا، خود اپنے خاندان کے مخالف بن گئے اور دشمن بن گئے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جادوگر کہنے لگے اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر طرح طرح کے ظلم و تشدد کیے، طرح طرح کی ظلم و زیادتی کی، یہاں تک کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ پر جو ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ بارہا آپ لوگوں نے اپنے مقررین سے، اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے سن چکے ہوں گے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنا پریشان کیا، اتنا ظلم کیا، آپ کے صحابہ کو اتنا ستایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ اتنا ظلم کیا کہ اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اپنا ملک چھوڑنا پڑا جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے، جہاں پر آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، جہاں پر خانہ کعبہ ہے، جہاں پر اللہ کا گھر ہے، مومنوں کا جو ہے مرکز عقیدت ہے، اس کو جو ہے چھوڑنا پڑا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ شیب ابی طالب کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 سال تک اس طرح سے قید رکھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے ساتھ دینے والوں کو ایک گھاٹی کے اندر اتار دیا گیا اور بائیکاٹ کر دیا گیا عوامی سطح پر کہ جو بھی ان لوگوں سے کھان پین، آن جان، اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داری رکھے گا تو اس سے جو ہے قطع تعلق کر دیا جائے گا، حقہ پانی ڈال دیا جائے گا۔ بائیکاٹ کا مطلب حقہ پانی ڈالنا، عوامی جو ہے بھاشا میں اس کو کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ظلم کی انتہا یہاں کر دی کہ ان لوگوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک محصور رکھا، قید رکھا، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ اور جو قبیلہ بنی ہاشم تھا ان تمام لوگوں کو ان کے ساتھ میں جو ربی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سپورٹ کرنے والے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جانے لگے تو مطلب گھر بھی نہیں چھوڑنے دے رہے، گھر میں رہنے بھی نہیں دے رہے، جب تک مکے میں رہیں تب تک ظلم و ستم ہوا، اور جب مکے سے نکلے تو راستے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تعاقب کیا گیا، آپ کو مارنے کی بارہا کوشش کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، آپ کو آپ کے بستر پر معاذ اللہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، جب آپ بستر پر نہیں ملے تو پھر آپ کو راستے میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مدینہ منورہ میں پہنچے، وہاں صحابہ نے آپ کا سپورٹ کیا، آپ کا ساتھ دیا، آپ پر ایمان لے کر کے آئے اور آپ کا ایک بڑا عظیم لشکر جو ہے وہ تیار ہوا۔ اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر مکے کی جانب رخ کیا اور بڑے عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے مکے کو فتح کیا۔ آپ دیکھتے ہیں دور حاضر میں بھی اسرائیل نے فلسطین اور غزہ کا کیا حالت بنا کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں، بیفور آفٹر کی وہ ویڈیوز، وہ فوٹوز ہمارے سامنے آتی ہیں غزہ کی اور فلسطین کی تو دل بھر آتا ہے۔ ایک انسانیت کے ناطے، میں صرف مسلمان ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انسان ہونے کی بات کر رہا ہوں، ایک انسانیت کے ناطے اگر ایک انسان دوسرے انسان کی آبادیوں کو برباد ہوتے دیکھتا ہے تو اس کا دل میں ایک غم کی لہر پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان ہونا ایک الگ چیز ہے اور انسانیت ہونا ایک الگ چیز ہے۔ مسلم ہونے کے ناطے میں اس وقت نہیں بات کر رہا ہوں، میں اس وقت بات کر رہا ہوں انسان ہونے کے ناطے۔ انسان ہونے کے ناطے بھی اگر ہم فلسطین اور غزہ کو دیکھیں گے، وہاں کی سڑکوں کو، وہاں کی آبادیوں کو دیکھیں گے تو وہ کھنڈروں میں تبدیل ہے، وہاں کے بچوں کو مارا گیا، عورتوں کو مارا گیا۔ لیکن جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکے کو فتح کیا تو فتح کرنے کا انداز یہ تھا کہ جو دیوار سے لپٹ جائے گا اس کو معافی کا اعلان دے دیا جائے گا، جو گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، جو بنا ہتھیار کے سامنے آئے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، جو ابو سفیان کے مکان کے اندر المختصر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آپ کے سامنے تلوار لے کر کے مزاحمت کرے گا آپ اس کو ایک وقت میں رخصتی دیں گے، اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتا تو اس سے مقابلہ کریں گے۔ اس طرح سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکے کو فتح کیا۔ رہا سوال یہ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تلواریں اٹھائی ہیں تو دیکھیں تلوار 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تلوار ظلم کی ہوتی ہے اور ایک تلوار جو ہے ظلم سے جو ہے پروٹیکشن کی ہوتی ہے، ظلم کا دفاع جو ہے مظلوموں کا دفاع کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب بھی تلوار اٹھائی ہے، جہاں بھی آپ نے جو ہے میدان جنگ میں آپ اترے ہیں وہاں پر مظلوموں کا سہارا بننے کے لیے اور لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لا کر کے کھڑا کرنے کے لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔